لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ حدیث کی کلاس میں خوش آمدید۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میرے چچا انس جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلی لڑائی جو آپ نے مشرکین سے لڑی میں اس میں غیر حاضر رہا، اگر اللہ نے مجھے مشرکین کے ساتھ لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لے گا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ غزوہ بدر کفار سے لڑنے کے لیے پلان نہیں کیا گیا تھا، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے مسلمان نکلے تھے۔ بعد میں حالات ایسے بن گئے کہ مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں ابو جہل کے لشکر سے لڑنا پڑا، تو بہت سے مسلمان جو تھے اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، ان کا نام حضرت انس بن نضر ہے، یہ بھی جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی لڑائی جو آپ نے مشرکین سے لڑی میں اس میں موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مشرکین کے ساتھ لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کروں گا۔ اپنے جذبہ جہاد اور اپنے جوش و خروش کی بات انہوں نے کی۔ جب احد کی لڑائی کا دن آیا، مسلمان منتشر ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہے اللہ، میں تیری طرف اس کام سے معذرت کرتا ہوں جو ان حضرات نے کیا ہے، اور تیرے سامنے اس کام سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو ان مشرکوں نے کیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو یہ اس میں پیش تھے۔ غزوہ احد میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، مسلمانوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کا لشکر ایک وقت میں منتشر ہو گیا، اور اس وقت اکثر صحابہ جو تھے میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ حالات ہی ایسے پیش آ گئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اگر پرندے ہمارا گوشت بھی نوچ کے کھا لیں تو تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ پہلے حملے میں جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھگا دیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ لڑائی ختم ہو گئی، انہوں نے سوچا ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے سردار نے حالانکہ ان کو روکا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا معاملہ تو فتح تک کا تھا، فتح تو ہو چکی، اب ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ۔ ہوا کیا کہ جو 50 میں سے صرف 11 لوگ پہاڑی پر باقی رہ گئے، 39 لوگ پہاڑی سے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ پڑے۔ دور سے خالد بن ولید جو ابھی کفار کے لشکر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے، انہوں نے 100 سواروں کے ساتھ ادھر سے حملہ کر دیا، ان 11 آدمیوں کو قتل کیا، اور مسلمان جو کہ بے خبر تھے اور مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے، پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا۔ تو اس بگدڑ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سے صحابہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس وقت حضرت انس جو تھے وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ، میں اس کام سے معذرت کرتا ہوں جو ان حضرات نے کیا ہے، اور تیرے سامنے اس کام سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر آگے بڑھے، یعنی اس وقت حضرت انس بن مالک کے چچا یہ ثابت قدم رہے، اور اس وقت ان کا کہنا یہ تھا، یہ میدان جنگ میں کہہ رہے تھے، اس وقت اصل میں یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم آئے تھے، آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے تھے،
اور شیطان نے آواز لگا دی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ تو صحابہ جو تھے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑے منتشر ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے ہوش قائم رکھے، بڑے جوش سے جہاد کر رہے تھے، اور ساتھ ہی الفاظ کہہ رہے تھے موتوا علی ما مات رسول اللہ، تم بھی اسی چیز پہ جان دے دو جس پر اللہ کے رسول نے جان دی ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اس وقت حالات کو سنبھالو، اور اللہ کے رسول نے اگر شہادت قبول کی ہے تو تم بھی لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دو۔ تو یہ الفاظ دہرا رہے تھے موتوا علی ما مات رسول اللہ، اسی پہ جان دے دو جس پر اللہ کے رسول نے جان دی ہے۔ ان کا سامنا حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سردار تھے ان سے ہوا، تو فرمایا ہے سعد بن معاذ، نظر کے رب کی قسم، نظر ان کے والد کا نام تھا، نظر کے رب کی قسم میں احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بالکل ویسے ہی الفاظ ہیں جیسے آپ نے جنگ بدر میں عمیر بن حمام کے الفاظ سنے تھے۔ اے سعد بن معاذ، نظر کے رب کی قسم میں احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے رسول، جو کہ انہوں نے کہا ہے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی جتنی جوش و خروش سے یہ جہاد کر رہے ہیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، حالانکہ سعد بن معاذ بھی انصار کے سردار تھے۔ یہ کہا اور حضرت انس دشمنوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ بڑھ گئے، خوب جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت انس نے بیان کیا ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کی چوٹیں یا نیزے کے زخم یا تیر کے نشان پائے، اور ہم نے انہیں شہید ہونے کی حالت میں پایا۔ مشرکین نے ان کا مسئلہ کر کے ان کی شکل و صورت بھی بگاڑ دی تھی، بس انہیں ان کی بہن کے سوا کوئی نہیں پہچان سکا، انہوں نے بھی اسے انگلیوں کو پورے سے پہچانا۔ اب حضرت انس بن نضر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے سعد بن معاذ سے یہ بات کہی کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ساتھ ہی نعرہ لگایا موتوا علی ما مات رسول اللہ۔ یہ کہا اور مشرکین کے اندر گھس گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر تیروں کے، تلواروں کے 80 سے زیادہ نشانات تھے، اور شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، کیونکہ غزوہ احد میں مسئلہ بھی کیا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت حمزہ کا بھی مسئلہ کیا گیا۔ اس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے ناک کان کاٹ لیے جاتے ہیں، بلکہ حضرت حمزہ کا تو کلیجہ بھی ابو سفیان کی بیوی نے چبایا تھا، اسے نگل نہیں سکی تھی، تھک دیا۔ ان کے ناک اور کانوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا اور اپنے جذبہ انتقام کو تسکین بخشی۔ بہرحال یہ جو تھے حضرت انس کا مسئلہ بھی کر دیا گیا، کچھ زخموں نے شکل بگاڑ دی تھی، کچھ مسئلے نے، تو لہٰذا ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ جو انگلی ہے چھوٹی انگلی، اس کی پوروں سے پہچانا، اس سے یہ پور ہوتے ہیں، اس سے پہچانا، اس حد تک زخموں نے ان کی شکل کو بگاڑ دیا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں خیال کرتے تھے کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان جیسے آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ منہم من ینتظر۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ اگر اب مجھے جہاد کا موقع ملا تو اللہ دیکھ لے گا میں کیا کرتا ہوں، تو انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تو اپنی نظر پوری کر دی اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں، تو یہ آیت انہی کے حق میں اتری تھی۔ بہرحال جی یہ ان حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد کیا تھا اور مسلمان کس صبر کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ یہ حضرت جابر اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، ان کے والد کے ناک کان کاٹ دیے گئے، حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، حضرت انس بن نضر کا مسئلہ کیا گیا، اور یہ ساری تکالیف مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں سہی۔ حدیث نمبر 1321، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد
نبی کی خدمت میں لائے گئے، جبکہ مسلح کر کے ان کی شکل و حیت بگاڑ دی گئی تھی، ان کی لاش آپ کے سامنے رکھ دی گئی، میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا تو کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تیرے والد کو اپنے پروں سے برابر سایہ کرتے رہے۔ اصل بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، غزوہ احد میں صحابہ کا مسلح بھی کیا گیا، ان کے ساتھ ان کا چہرہ اتنا بگڑ گیا، حضرت حمزہ کا، حضرت انس بن نضر کا شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، اسی طرح یہ حضرت جابر کے والد کا مسلح کر دیا گیا۔ اب حضرت جابر جو تھے یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی میت پر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ اب یہ آگے بڑھے تاکہ وہ کپڑا ہٹا کے اپنے باپ کی میت دیکھیں، ظاہر ہے بیٹے تھے، دل چاہتا تھا، ان کو روک دیا گیا۔ انہوں نے پھر دوبارہ کوشش کی، حدیث میں آتا ہے دوبارہ کوشش کی، ان کو پھر ہٹا دیا گیا، اور یہ اس لیے ہٹا دیا گیا، بیٹے تھے اپنے باپ کی ایسی شکل برداشت نہ کر سکتے، صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کی میت کو اٹھا لیا جائے، اور ساتھ پھر آپ نے یہ کہا، فرشتے تیرے والد کو اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، حضرت حمزہ کا جب مسلح کیا گیا تو حضرت حمزہ کی جو بہن ہے حضرت صفیہ، وہ دیکھنے کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید وہ بھی اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکیں گی، ناک کان کٹے ہیں، شہید ہیں بیچارے، لیکن حضرت صفیہ نے بڑے ہی صبر کے ساتھ ان کی میت کو دیکھا۔ تو ایک غم ان کے شہید ہونے کا اور ایک غم ان کے مسلح کیے جانے کا، یہ سارے غم مسلمانوں نے غزوہ احد میں برداشت کیا۔ حدیث نمبر 1326 وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا آپ نے فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا، لڑائی کے وقت کی دعا، جب کہ گمسان کا رن پڑا ہو۔ تو لہٰذا یہ دو وقت کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلی کون سی؟ مغرب کی اذان ہو، اذان کے بعد آپ اذان کا جواب دیں ساتھ ساتھ، اور اذان کا جواب دینے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اور یہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اذان کے وقت کی دعا، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں، اور آپ کے لیے مقام محمود کی دعا کریں، اور اس کے بعد اپنی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عین جس وقت لڑائی ہو، گمسان کا رنگ پڑا ہو، ویسے خود سوچیں کہ اس وقت انسان کو موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے ہی لمحے میں زندگی باقی نہ رہے، انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں یہ رد نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1331 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں جب دشمنوں کا دباؤ محسوس کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں ان الفاظ میں، اے اللہ تعالیٰ، تو ہی میرا بازو اور میرا مددگار ہے، تیری ہی مدد سے میں اپنا دفاع کرتا ہوں، اور تیری ہی توفیق سے میں دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا آپ ضرور فرماتے جب دشمن سے خوف محسوس فرماتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ تعالیٰ، ہم تجھ کو ان کے مد مقابل کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ دعائیں جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1331 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا تو یقیناً اس کی گھاس، اس کی سیرابی، اس کی لید، اس کا پیشاب قیامت والے دن اس کے پلڑے میں ہوگا۔
قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کا وزن بھی ہوگا اور اعمال کا جسم بھی ہوگا۔ جس شخص نے گھوڑا پالا جہاد کے لیے تو اس کے گھوڑے کا جو لید ہے، اس کے گھوڑے کی جو گھاس ہے، وہ گھوڑا جو پانی پیتا ہے، اس کی سیرابی جو وہ پانی پیتا ہے اور وہ جو پیشاب کرتا ہے، قیامت والے دن یہ سارا اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، جو شخص جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اس کی خوراک، اس کا چارہ اور چارہ کھانے کے بعد اس کا فضلہ، وہ جو پانی پیتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ اس کا پیشاب، یہ سارا کچھ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کسی نے گھوڑا پالا اور اس گھوڑے نے اپنی رسی توڑا لی اور رسی توڑانے کے بعد وہ اب مجاہد کے قابو میں نہیں رہا، کنٹرول میں نہیں رہا، اس کی مرضی کے بغیر وہ کہیں بھاگتا ہے، کہیں کھاتا ہے، کہیں پیتا ہے، کہیں وہ اپنی پیشاب کرتا ہے، کہیں لید کرتا ہے، یہ سارا کچھ مجاہد کے نیکیوں کے خانے میں درج کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی رسی توڑا چکا ہے، لیکن چونکہ اس نے وہ جہاد کے لیے گھوڑا پالا تھا، یہ اجر اسے ملتا رہتا ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ یہ تو اس گھوڑے کا معاملہ ہے جس نے اپنی رسی توڑا لی، اور جو ابھی مجاہد کے کنٹرول میں ہے اور مجاہد اسے جہاد کا کام لے رہا ہے، اسے کتنا اجر ملتا ہوگا۔ حدیث نمبر 1332، حضرت ابو مسعود سے روایت ہے، ایک آدمی مہار ڈالی ہوئی ایک اونٹنی اللہ کے رسول کے پاس لے کر آیا اور عرض کی، یا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے لیے اس کے بدلے میں قیامت والے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی، سب کی سب مہار والی ہوں گی۔ جہاد کے لیے جو آپ صدقہ کریں گے، پیچھے ہم نے پڑھا، وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ آپ کسی مجاہد کو خیمہ دے دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی خادم دے دیتے ہیں جو اس کی خدمت کرے، آپ اس کو کوئی اونٹنی دے دیتے ہیں جس پر وہ سواری کرے، آپ اس کو کوئی اسلحہ دے دیتے ہیں جس کے ساتھ وہ جنگ کی تیاری کرے، تو آپ بھی جہاد میں شامل ہوتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جہاد کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1334، حضرت ابو حماد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم پر بہت سی زمینوں کے فتح کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا، تو تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ مشق میں کوتاہی نہ کرے۔ اصل بات ہے جہاد کی تیاری کرو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ان کے لیے تیاری کرو جو تم کر سکتے ہو، گھوڑے باندھنے سے، تیر اندازی سے۔ تو تیر اندازی میں کوتاہی نہ کرو۔ اس دور میں جنگ تیروں سے ہوتی تھی، آج کل کے دور میں جنگ تیروں سے نہیں ہوتی، بلکہ آج کل کے دور میں جنگ بم سے ہوتی ہے، میزائل سے ہوتی ہے، ہوائی جہازوں سے ہوتی ہے، بمباروں سے ہوتی ہے، ایٹم بم سے ہوتی ہے، ہائیڈروجن بم سے ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر غلبہ پا سکو۔ میں آپ کو بتاؤں، کمزور پر ہر کوئی چڑھ دوڑتا ہے۔ جب سے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بھارت نے ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہا، لیکن اسے پتہ تھا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، جنگ رک گئی۔ تو لہٰذا مومن کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ مومن کو مضبوط دیکھ کر دشمن اس پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ وہ تیر جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہے، ایک تیر بنانے والے کو، ایک تیر چلانے والے کو، اور ایک تیر پکڑانے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کو ایک تیر کی وجہ سے جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1342، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے نفس نے جہاد کی بابت کبھی سوچا، تو اس کی موت نفاق کی ایک خصلت پر ہوئی۔ اصل بات یہ ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جان بھی دینے کو تیار ہوتا ہے، اور منافق کی پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ قربانی دینے سے بھاگتا ہے۔ تو جس شخص نے کبھی جہاد کا ارادہ نہیں کیا، جہاد کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی نیت ہی نہیں کی، وہ علیحدہ بات ہے کہ موقع نہ ملے، لیکن ایک مومن کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے راستے میں اگر جان دینے کا موقع آیا، میں اپنا تن من دھن قربان کر دوں گا،
اور جس نے کبھی یہ نہ سوچا تو وہ پھر منافقت پر اس کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کریں۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا چرچا ہو، ایک اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام پہچانا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی قومی اور قبائلی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، ایک اور روایت میں ہے کوئی شخص ذاتی غصے کے پیش نظر لڑتا ہے، ان میں کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے؟ دیکھیں جی، جہاد کرنے کے لیے بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت تو ہے انسان سوچتا مجھے مال غنیمت ملے گا، دوسرا آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگوں کو بتائے میں کتنا بہادر ہوں اور میں کتنا اہم ہوں، میرے بغیر تو جو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی خاطر لڑتا ہے، یا اپنے قبیلے کی خاطر لڑ لیتا ہے، یا اپنے بھائی کی خاطر لڑ لیتا ہے، عصبیت کے لیے لڑتا ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو کسی کے اوپر غصہ ہے، وہ اپنا انتقام لینے کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ کئی وجوہات ہو گئی، مال غنیمت حاصل کرنا، اپنا غصہ یا انتقام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا مقام لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے بھائی یا اپنے قوم یا اپنے قبیلے کی عصبیت کے لیے۔ 5-6 وجوہات ہیں جو لڑائی کی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے جہاد کا اجر کسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ تو اصل بات ہے نیت۔ جس نے انتقام کے لیے لڑائی کی، انتقام لے لیا، جہاد کا اجر کوئی نہیں۔ جس نے جو تھا شہرت کے لیے لڑائی کی، شہرت مل گئی، اجر کوئی نہیں۔ جس نے مال غنیمت کے لیے کیا، مال غنیمت مل گیا، اجر کوئی نہیں۔ اور جس نے عصبیت کے لیے کیا، اس نے اپنے بھائی کو، اپنی قوم کو فائدہ پہنچا دیا، اجر کوئی نہیں۔ اجر اسے ملے گا جو صرف اس نیت سے لڑائی کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ لہٰذا انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں کے ساتھ ہیں۔ آج آرمی کو جوائن کرتا ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے بھی آرمی میں فیسیلیٹیز بڑی ہیں، بھی آرمی میں تنخواہیں بڑی اچھی ہیں، آرمی میں جب آپ ہوتے ہو، ریٹائر ہوتے ہو، تو تب آپ کو جی پلاٹ بھی ملتا ہے، تب آپ کو فلاں اور فلاں آسانیاں ملتی ہیں۔ تو جہاد تب ہوگا جب آپ کی نیت جہاد کی ہو۔ اگر آپ نے فیسیلیٹیز کے لیے آرمی جوائن کی تو میں فیسیلیٹیز آپ کو مل گئی، اجر کوئی نہیں ملا۔ یہ بات کلیئر کر لیجیے۔ حدیث نمبر 1351، حضرت ابو عمر اور بعض کے نزدیک ابو حکیم نعمان بن مقرن فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حاضر رہا۔ آپ دن کے ابتدائی حصے میں لڑائی کا آغاز نہ کرتے تو لڑائی کو مؤخر کر دیتے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چلنے لگ جاتی اور مدد نازل ہو جاتی۔ تو جہاد کے کچھ آداب سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عام طور پہ آپ صبح سویرے جہاد شروع کرتے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا کہ انسان رات کو سویا ہوتا ہے، صبح فریش ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ آپ دیکھ لیتے اس بستی میں سے اذان کی آواز آئی ہے کہ نہیں۔ اگر اذان کی آواز آئی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ تو عام طور پہ آپ صبح سویرے جنگ شروع کرتے۔ اگر ایسا ناممکن ہوتا، نہ ہو سکتا، پھر آپ سورج کے زوال کا انتظار کرتے۔ سورج ڈھل جاتا، تھوڑا سا موسم آ جاتا، ایک بہتری کی طرف مائل ہوتا، ہوائیں چل پڑتی، تو پھر آپ لڑائی کا آغاز کرتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور طریقہ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے اور اس دعوت کے قبولیت کا انتظار بھی کرتے۔ اگر ادھر سے کوئی قبولیت کے آثار ہوتے، جہاد نہ کرتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تھے، آپ کے جہاد کے آداب تھے۔ حدیث نمبر 1352، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے لڑنے کی آرزو نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اصل بات ہے دشمن سے لڑنے کی تمنا نہیں کرنی، کیونکہ جنگ میں خون خرابہ تو ہے، نقصان ہے، لیکن اگر تمہیں یہ
مصیبت پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ موقع آ گیا تو ثابت قدم رہو، اور پھر یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب جہاد شروع ہو جائے تو 3-4 باتیں اپنے سامنے ضرور رکھیے جہاد میں کامیاب ہونے کے لیے۔ جہاد میں اللہ کو یاد بہت کیا جائے، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں صلاۃ الخوف رکھی ہے، ورنہ اللہ کر سکتے تھے جہاد کے بعد فارغ ہو کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کرو، نہ، اللہ کو بہت یاد کرو، ثابت قدم رہو، صبر کرو، اللہ سے دعائیں کرو، کیونکہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی جہاد میں کامیابی ہوتی ہے۔ بہت دفعہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غلبہ پا لیتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو لہٰذا ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو جہاد کے لیے بھیجتے، خصوصی ہدایات دیتے، پھلدار درخت نہیں کاٹنے، بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ایسے شخص پر ہاتھ نہیں اٹھانا جو تمہیں تنگ نہیں کر رہا۔ تو بات یہ ہے کہ انہی ہدایات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کو جہاد میں بدل دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم